الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے صحابہ کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ یہ لوگ فطرتاً بڑے ہی صاف ستھرے، بات کے بڑے سچے، لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور صبر و شکر کے اعتبار سے سب سے کامل لوگ تھے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، قلت مدد اور ناموافق حالات کے باوجود ایمان پر ڈٹے رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر آپ کی مدد کی، آپ کو تقویت پہنچایا، دعوت کے راستے میں اپنے جان و مال اور اولاد کو قربان کیا، گھر بار اور دوست و احباب اور خاندان کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی خاطر ہجرت کیا۔ دین و شریعت کے متعلق اللہ کے رسول کے ہر قول و عمل اور فعل کو حرف بحرف یاد کیا، اس کی حفاظت کی، اس کے معانی کو سمجھا۔ یقیناً وہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محبت اور ان کی اقتداء کی توفیق بخشے۔ ساتھی اور دوستو، صحابی کسی کہتے ہیں؟ صحابی کا مطلب ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ اس امت کے سب سے افضل ترین اور بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا ہو گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کا یہ ترجمہ ہے۔ ساتھیو اور دوستو، صحابہ کرام کے بعد کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو ان سے افضل اور رتبے کے لحاظ سے ان سے اعلیٰ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو۔ ایک صحابی کا نبی کی صحبت میں گھڑی بھر ٹھہرنا تم میں سے کسی کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے۔ ساتھیو اور دوستو، اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سب سے عادل اور بہترین لوگ ہیں، اور فضیلت میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر ان کے بعد عمر فاروق، پھر ان کے بعد عثمان غنی، اور پھر علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ بے شک ہم پر واجب ہے کہ ہم صحابہ کے مقام و مرتبہ کو پہچانیں، ان کے مقام اور حیثیت کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ انصار نبی اور اس دین کے اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو پہچان کر ان سے کما حق ہو، جو ان سے محبت کرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں اس کی
توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.